السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کے آئی ہوں جو تمام حل مشکلات کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، پریشانیوں، مشکلات، وباؤں، بلاؤں سے بچانے کے لیے، اور اگر اس میں گر گئے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے اس سے اللہ پاک نکال دیتے ہیں اور آپ کی ہر مشکل کی کنجی ہے وہ۔ کوئی بھی آپ پہ ظالم، کوئی جابر، کوئی دشمن آ کے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور رزق کی تو ایسی بارش ہے کہ اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کو بے پناہ رزق اللہ پاک کے حکم سے ملے گا۔ تو اور جو ہے کہ کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت سورہ طلاق کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے بہت یقین، دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور بس یہ سوچنا ہے کہ وظیفہ کرتے ہوئے کہ خالی ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتی۔ جو کچھ دیتے ہیں اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا دھیان اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے کہ فلانے پیسے آئے ہیں، پیسے آئیں گے تو یہ کام ہوگا، نہیں، پیسے جو ہے تو ایک ذریعہ ہے، دیتا تو اللہ ہے نا۔ ہم نے پیسے کی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ بیماری آئے تو ڈاکٹر کی طرف نہیں دیکھنا، ہمارا ڈاکٹر تو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اللہ کی طرف دیکھیں گے، اللہ ہی ہمیں بیماری سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہیں تو پانی سے شفا دے دیں، اللہ چاہیں تو آپ کو بغیر علاج کے ٹھیک کر دیں۔ تو سب کچھ ہم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، سب سے بڑی بات اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ صوم و صلاۃ کی پابندی کرنی ہے، کہ نماز جو ہے وہ اپنے 5 وقت ادا کرنی ہے، تاکہ جب فرائض ادا ہوتے ہیں تو نوافل میں طاقت آتی ہے۔ نوافل جو ہے وہ اللہ پاک کے سامنے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہی نہیں مانے گا، جو فرض نماز نہیں ادا کرتا، اس کے نوافل میں کیا جان ہوگی، اس کے نوافل کیا اثر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے سامنے، اللہ پاک کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہوگی کہ جو میں اس کو حکم دے رہا ہوں کہ نماز پڑھو، یہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے اور یہ باقی وظیفے کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہر وظیفہ سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر جو وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس میں اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وظیفے کی برکت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ لوگ کو اس وظیفے کے سے متعلق ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ مولانا صاحب نے بتایا ہے اور جو سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، اسی آیت کے متعلق ہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بندہ ایک کشتی میں جا رہا تھا، تو کشتی میں ایک ملنگ فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ سمندر نہیں، سوری، دریا میں سفر ہو رہے تھے کشتی میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ فقیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو بندہ اس دریا میں 10,000 درہم سمندر برد کرے گا، یعنی کہ سمندر میں ڈال دے گا، تو اس کو جو ہے میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو اس کی ساری زندگی بدل دے گا۔ تو ایک بندہ اسی میں بیٹھا ہوا تھا کشتی میں، جس کے پاس 10,000 درہم تھے، اس نے 10,000 درہم اٹھا پانی میں پھینک دی کہ مجھے وظیفہ بتاؤ۔ سب لوگ حیران کہ تم پاگل ہو، تم نے 10,000 درہم دریا برد کر دیے، ایک وظیفے کے لیے تم نے 10,000 درہم دریا برد کر دیے۔ اس نے کہا مجھے وظیفہ چاہیے، پیسے تو اللہ پاک۔ تو پھر اس بندے نے اس کو وظیفہ بتا دیا، یہ دعا جو ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں وہ بتا دی۔ دعا مسلسل پڑھتا رہا، پڑھنا شروع، اسی میں کیا ہوا، دریا میں طغیانی آئی اور دریا میں جو ہے وہ پانی اس کا بھپر گیا، اور جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ 2 لخت ہو گئی، ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بندہ جس پٹھے پہ بیٹھا تھا، جس حصے پہ بیٹھا تھا، تو اس حصے میں جو ہے بھی دعا پڑھتا رہا، تو اس کی بدولت جو ہے باقی کشتی تو ڈوب گئی، یہ اس کا جو ٹکڑا تھا وہ کنارے لگ گیا، دریا کے کنارے لگ گیا۔ اب جو ہے وہ جب یہ اترا ہے تو پھر جو ہے نا، اب حیران پریشان تھا، بھوک پیاس بھی لگی تھی، میں یہ کدھر آ گیا، اب کیا ہوگا، یہ وہ سوچ میں ڈوبا تھا، چلتا گیا، دریا کے کنارے چلتا گیا، تو اس نے دیکھا ایک دم کہ سامنے ایک بڑا، سمندر کے کنارے ایک بڑا محل ہے، اتنا عالی شان، اتنا خوبصورت زبردست بڑا محل ہے۔ اس نے سوچا چلو میں یہاں جا کے نا کھانے پینے کا بندوبست تو میرا ہو جائے گا، میں بہت سخت بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میں جا کے کچھ کھانا پینے کا پہلے اپنا بندوبست کرتا ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، کچھ ان سے کہتا ہوں کچھ کھانے پینے کے لیے دیں، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
تو بندہ جو ہے وہ اندر گیا ہے، جیسے وہ محل میں داخل ہوا ہے تو وہاں ایک بہت ہی حسین اور جمیل شہزادی موجود تھی، اور اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئے، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لڑکا حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے میں تو مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، اور کشتی اس طرح ٹوٹ گئی تھی، 2 لخت ہو گئی تھی، اور میں جو ہوں وہ بچ گیا، باقی لوگ تو ڈوب گئے، میں بچ گیا، اور میں جو ہے نا اس طرح سے جو باہر آ گیا، اور جب چلتے چلتے میں اس طرف پہنچا ہوں، آیا ہوں، تو مجھے یہ بڑا سا عالیشان محل نظر آیا، تو میں نے کہا اس محل میں چلا جاتا ہوں، اور یقیناً مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا، اور میں کچھ کھا پی لوں گا، کم سے کم میری جان میں جان تو آئے گی، مجھے بھوک سے بہت نڈال ہو رہا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں تمہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیتی ہوں، مگر یہ کہ کہنے لگے تم تو بہت کوئی خوبصورت شہزادی لگ رہی ہو۔ کہتے ہیں ہاں میں واقعی ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مگر جو ہے وہ مجھے ایک ظالم شیطان نے جو ہے وہ قید کر رکھا ہے یہاں پہ لا کے، ٹھیک ہے، تو تم جو جلدی اپنا کھانا وانا کھاؤ اور جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، جو بھی یہاں پہ آتا ہے نا تو شیطان اس کو زندہ نہیں چھوڑتا ہے نا۔ ابھی وہ لوگ یہ باتیں ہی آپس میں کر رہے تھے کہ ایک دم بڑے گرج کی آواز آئی، اور محل میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ جب شیطان محل میں آتا تھا تو محل میں بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ شہزادی گھبرا گئی کہ شیطان تو آ گیا، ابھی میں کیا کروں؟ تو وہ بندے نے جو ہے فقیر نے جو اس کو دعا بتائی تھی ملنگ نے، اس نے پڑھنے شروع کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بس اس بندے نے جو ہے یہ ورد کرنا شروع کیا، بار بار بس وہ پڑھتا جا رہا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے، شیطان پہ پھونکتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، شیطان پہ پھونکتا جا رہا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا اس ورد سے، اور ایک دم جو ہے وہ کچھ دیر میں ہی وہ جل کے خاکسار ہو گیا اور ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو شہزادی بہت خوش ہو گئی کہ شکر ہے کہ تم نے میری اس سے جان چھڑا دی، ابھی جو ہے وہ مجھے جو ہے نا، میں بصرہ کی شہزادی ہوں، تم بس یہ احسان کرو کہ مجھے جو ہے نا وہاں بصرہ پہنچا دو۔ سب سے پہلے تو تم یہ کرو، اس کو بولا کہ اب یہ اتنا بڑا محل ہے، یہ ہم تو لے کے جا نہیں سکتے اپنے ساتھ، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہیرو جواہرات سے بھرا ہوا تھا محل، تو یہ سارے ہیرے جواہرات جو ہے نا تم جمع کر لو سارے، یہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور مجھے وہاں پہ تم پہنچا دو، بصرہ میرے ماں باپ کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جو ہے یہ سارے ہیرے جواہرات وغیرہ بوریوں میں بھرے، اور باہر محل سے باہر آ گئے دونوں۔ جب باہر آئے ہیں تو سمندر کے کنارے چلتے رہے، نہر کے کنارے چلتے رہے، جب چلتے رہے تو کچھ ہی دیر میں جو انہیں ایک کشتی نظر آئی، انہوں نے رومال سے جو ہے نا وہ کشتی کو اشارہ کیا، کشتی کنارے آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بصرہ، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی بصرہ جانا ہے، ہمیں بھی پہنچا دو، مزدوری لے لو۔ تو انہوں نے اس کشتی میں بیٹھ گئے اور بصرہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو اس بادشاہ کے محل میں جو ہے شہزادی کو اس نے پہنچایا، اس بندے نے کہ سلام کیا، سارا قصہ بیان کیا، پھر جو ہے کہ کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمیں پتہ ہے تم بہت نیک ہو، بہت اچھے انسان ہو، اگر نیک اور اچھے نہیں ہوتے تو میری بیٹی کو کیوں میرے پاس پہنچاتے؟ تو نیک ہو، شریف ہو جو میری بیٹی کو مجھ تک پہنچایا تم نے، تو مگر یہ کہ ایک بات اور بھی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا ٹائم میری بیٹی کے ساتھ اکیلے بھی گزارا ہے، تو یہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے چھوڑ دیں، ابھی جو ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں بندہ جو ہے وہ راضی ہو گیا، اس کو کیا اور چاہیے تھا کہ اتنی حسین اور جمیل شہزادی اس کو مل گئی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بادشاہ کے شہزادی کا جو ہے شوہر بن گیا، ٹھیک ہے نا، شہزادہ بن گیا وہ بھی، اور کیا کہتے ہیں ہیرو جواہرات کا مالک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ابھی یہ 10,000 درہم اچھے تھے کہ یہ وظیفہ اچھا تھا، کسی نے اس نے کہا یہ 10,000 درہم اچھے تھے کہ وظیفہ اچھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی ایسی نعمتیں دیتے ہیں، ایسی ایسی پریشانی مشکلات سے نکالتے ہیں کہ آپ کی وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر پریشانی سے نکالنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اور تنگی سے بچنے کے لیے، اور ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں نے آپ کو سچا واقعہ سنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو سارا چیزیں بتا دی ہیں، تو ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں
100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور کھلا دن میں پڑھیں گے تو بہت ہی کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 100 مرتبہ کا عدد پورا ہوگا تو آپ نے درود شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ دعائیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ خوب پڑھیں اپنی مشکلات اور اپنے حل مشکلات کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں اور اپنی حاجتیں اللہ پاک سے منوائیں۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگ کی پریشانیاں، مشکلات، غم، دکھ سب دور کر دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ پاک جو غلطیاں ہم سے ہوئیں جانے انجانے ہمیں معاف کر دیں، ہماری پریشانیاں دور کر دیں، جن بیٹیوں کی رشتوں کے مسئلے وہ حل کر دیں، جن کے روزگار کے مسئلے وہ حل کر دیں، اور دنیا میں رزق میں کشادگی عطا فرمائیں، آمین۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔